یہ ایک گھنٹہ ایک طرف ہے، یقین مانیے یہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ پہلے کی طرح آج بھی سب سے پہلے تو محفل کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب تشریف لائیں قریب قریب ٹیک والے ٹیک چھوڑ دیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، بچہ بڑا جوان، کوئی بندہ ٹیک لگایا ہوئے نظر نہ آئے۔ کوئی لگا کے بیٹھا ساتھی پکڑ کے سیدھا کر دے، کوئی بندہ ٹیک نہ لگائے۔ اگر پھر بھی کوئی بیٹھا ہوا میں پھر اس کو آواز دوں گا، جس نے بھی ٹیک لگائی میں دوبارہ آواز دوں گا، کوئی ٹیک نہیں لگائے۔ یہاں پہ قریب آ جائے، آپ ادھر آ جائے، قریب آ جائے، قریب آ جائے، آپ لوگ ادھر آ جائے، آ جائے، آ جائے۔ آجے آگے آگے آپ لوگ آگے اٹھے اپنے چلے عباس شدی آگے تشریف لاتے ہیں۔ ادھر پڑی دروشی اللہ بہت سارے مصنفین نے لکھا کہ یہ وہ لمحات ہیں جن میں اس کائنات کی جان تشریف لائی۔ تو وہ محبوب جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا ہے اور اللہ کا احسان ہے اس نے وہ محبوب ہمیں عطا کیا ہے۔ اب جب اس محبوب کی آمد کے لمحات قریب ہوں تو امتی اٹھ کے حضور پہ درود پڑھ رہا ہوں۔ کتنا خوش قسمت ہوتی ہے جو ان لمحات میں کچھ سوئے ہوئے ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اور وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہوگا اپنے آقا کی آمد، ولادت، بعثت، شہادت کے لمحات میں مسجد میں بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھ رہا ہوں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آقا کا نام پہ درود شریف ہو۔ اس محفل میں زیادہ فضائل مناقب میں آتے ہیں کہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور انشاءاللہ جب اذان سے 15-20 منٹ رہتے ہوں گے تو ہماری محفل تب پوائنٹ اپ ہوگی، لیکن تب ہم سب کھڑے ہو کے 15-20 منٹ درود شریف پڑھیں گے۔ خاص آپ کی طرف انشاءاللہ پڑھتے ہیں، کس نام میں پڑھیں گے؟ آپ سب نے محفل سے پڑھنا ہے، آپ نہیں جو 15-20 منٹ یعنی اذان سے پہلے والے ہوں گے ہم سب کھڑے ہو کے درود شریف پڑھیں گے۔ کھڑے ہوئے سب آپ نے محبت سے پڑھی ذرا اللہ سب سے
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل ربنا اور کیا چاہیے فضل ربنا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بخش کر دو رنگ کی نعمت ہمیں بخش کر دو رنگ کی نعمت ہمیں پوچھتے ہیں بتا کیا چاہیے اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تمام اللہ کے پیغمبر جتنے بھی ہیں ان کی سنت ہے بکریاں چرانا تو حضور بھی جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے آسان مکمل ہوتا ہے جو بات کرتے ہیں تو روشی پڑھ رہی تھی کہ بن بیٹھ کے جی جو میں بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں تقریباً یہ بکریاں چلانے والا کام جو ہے وہ تقریباً سب نے کیا ہے بہت سارے نبی ہیں جنہوں نے یہ جانور رکھے اور ان کو چلایا نبی علیہ السلام بھی بکریاں چلایا کرتے تھے ایک دن آپ جو ہے وہ لے کے گئے ایک شیر نے جو ہے وہ بکری اٹھائی اب اٹھا کے لے گیا تو شاعر نے کسی نقش کو پینٹ کے دکھایا جو اسی ضرور شریف میں پینٹ کیا ہوا ہے ایک شیر تو پوچھے آقا نے کیوں بکری تمہیں لگے ہنسی ایک شیر تو پوچھے آقا نے کیوں بکری تمہیں لگے ہنسی اب سن کے شیر جواب دیتا اب سن کے شیر جواب دیتا دیدار جو تیرا کرنا سے اللہ
نور کی آمد سونے کی آمد سرکار کی آمد خدا کی آمد سرکار کی آمد خدا کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ چہرہ والضحیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی غلام ہیں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا ومولانا محمد ما ومولانا اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ظہور حضور بلور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے کائنات اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی لوگ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے حالات یہ تھے کہ ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہوتی ہے اس کو مار دیا جاتا یا زندہ ایک قبر میں دفنا دیا جاتا ایسے واقعات چل رہے تھے ظلم و ستم کی داستانیں تھیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے تو کائنات میں اجالے ہو گئے حضور تشریف لائے تو جن ماؤں کو بیچا جا رہا تھا محبوب نے فرمایا اس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے حضور تشریف لائے وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے یہ ساری نعمتیں یہ ساری رحمتیں یہ ساری برکتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین سے ملی حضور تشریف لائے اللہ رب العزت اکیلا ہے واحد ہے یکتا ہے اب اللہ نے چاہا کہ مجھے لوگ جانے پہچانے اب نور تو تھا اللہ کا لیکن خالق تھا مخلوق نہیں تھی خالق تھا مخلوق نہیں تھی محب تھا محبوب نہیں تھا اسی طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا اسی نور سے اللہ نے لوح بھی بنایا قلم بھی بنائی جنتیں بھی بنائی آسمان بھی بنائے زمینیں بھی بنائی اللہ نے
نور محمدی سے پھر اس کائنات تخلیق کی. حضور سے پہلے حضور کا نور جو ہے وہ بنایا، پھر حضور کے نور سے کائنات بنی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس جان کی جہان کی جان ہے. حضور اس میں نہ ہو تو یہ جہان بچتا نہیں. آپ نے سنتا کہ جب حضور معراج میں تشریف لے گئے تو ہر چیز ساکت ہوگی، وہیں پہ نظام رک گیا. ٹھیک ہے، حضور واپس تشریف لائے تو ویسے ہی لوگ سوئے ہوئے تھے، کہتے کہ ابھی سوئے ہیں ابھی اٹھے، لیکن کتنے سال گزر چکے تھے. حضور تشریف لائے تو حضور جب جیسے ہی نکلے اس چاند سے تو وہ جہان وہیں پہ رک گیا. حضور اس جہان کی جان ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کے نور کو بنایا. نبی کریم علیہ السلام سے جبرائیل نے بھی پوچھتے ہیں، بلکہ حضور نے پوچھا جبرائیل بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر کا تو پتہ نہیں، لیکن میں ایک بات بتا سکتا ہوں کہ یہاں آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد پھر دوبارہ چمکتا تھا. اتنے یعنی کہ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. جبرائیل امین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک ستارہ چمکتا تھا 70,000 سال بعد، اور پھر میں نے اس ستارے کو 72,000 سال بعد دیکھا ہے. اتنی بار دیکھ چکا ہوں. حضور نے فرمایا جبرائیل اچھا؟ تو جبرائیل کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے. حضور نے فرمایا اللہ ربی، مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ جو ستارہ چمکتا تھا وہ ستارہ میں محمد ہوں. وہ جو ستارہ چمکتا تھا وہ ستارہ میں محمد ہوں. پتہ کیا چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام کب سے ہے؟ دنیا کو بتانے کے لیے اللہ کون پہ کون محبوب عطا کرتا ہے. اللہ نے آنکھیں، کان، ناک، پاؤں، ہاتھ دیے، کہیں پہ بھی رب نہیں فرمایا میں نے تمہارے پر احسان کیا، تمہیں جسم دیا، آنکھیں دی، کان دی. نہیں، رب نے کوئی احسان نہیں فرمایا. رب نے فرمایا جیسے ہی اپنا پیارا محبوب عطا کیا ساتھ ہی فرما دیا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا. یہ اس امت پہ سب سے بڑا احسان ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، جب اللہ کی رحمت ہو، فلیفرحوا پھر خوشیاں کیا کرو. اب سارے ایمان سے بتاؤ اس کائنات میں بلا رسول اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی رحمت ہے؟ حضور قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور رحمت حضور ہے، اس لیے فلیفرحوا ہم خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، حضور نہیں ہے، حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے. یہ بھی کوئی باتیں ہیں. نبی علیہ السلام سورج کو بلا رہے اشارے کے ساتھ اور سورج پلٹ کے واپس آتا ہے، مولا علی کی نماز دوبارہ ادا ہوتی ہے. حضور اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو کے گر جاتا ہے، جبل حرا سے ہو کے واپس چلا جاتا ہے. حضور درخت کو بلاتے ہیں، وہ جڑ سمیت نکلتا ہے، چلتا چلتا حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے، جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سلام پڑھتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ پتھر کو اٹھاتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ کے گواہی دیتا ہے. میرے مصطفیٰ اپنے یداللہ والے گورے گورے ہاتھ یوں رکھتے ہیں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ کے کھانے میں کوئی زہر ڈالتا ہے تو لقمے بول بول کے بتاتے ہیں مصطفیٰ اس میں زہر ڈالی گئی ہے. میرے مصطفیٰ کسی کے ٹوٹے ہوئے جسم کے اوپر نکلی ہوئی قطادہ کی آنکھ جسم سے جدا ہو چکی ہے، دعا لگاتے ہیں وہ جڑ جاتی ہے. حضرت خبیب کا پورا جسم کاٹ دیا جاتا ہے، پھر بھی ہمت نہیں آتے، حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، مصطفیٰ دعا بیتا ہوں شریف لگاتے ہیں، دوبارہ بحال ہو جاتا ہے. یہی ایسے واقعات یہ ہو کیا رہا ہے؟ ذرا سوچئے یہ ہو کیا رہا ہے؟ سورج کو حضور بلاتے ہیں وہ آ جاتا ہے. سورج کو کس نے بتایا کہ حضور نے اشارہ کیا؟ سورج دیکھ رہا ہے بغیر آنکھوں کے، سورج دیکھ رہا ہے بغیر آنکھوں کے. حضور نے اشارہ کیا، سورج چل کے آیا واپس. یہ کس نے سورج کو بتایا تھا؟
کہ مجھے حضور بلا رہے ہیں. حضور نے چاند کو جب اشارہ کیا، کس نے بتایا چاند کو؟ چاند دیکھ رہا ہے بغیر آنکھوں کے. حضور نے بلایا چاند کو، وہ چاند چل رہا ہے بغیر ٹانگوں کے. وہ چاند آتا ہے اور ٹوٹ کے واپس پھر وہیں چلا جاتا ہے کہ اس کو کون بتا رہا ہے؟ چاند اور سورج کو کون بتا رہا ہے کہ ایسا کرنا ہے؟ یہ غیب کی باتیں تھی. یہ غیب کی باتیں تھی. لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب نہیں ہے. میں کہتا ہوں حضور جس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی غیب عطا فرما دیتا ہے. جس کی طرف حضور کا ہاتھ اٹھ جائے اس کو بھی غیب آ جاتا ہے. باقی سارے لوگ زندگی کے محتاج ہیں. میرے مصطفیٰ زندگی کے محتاج نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے محتاج نہیں ہے. باقی سب تمنا کرتے ہیں زندگی کی. اب یہ دیکھیں انگلی ہے، مثال دینے لگا. اب میں اس کو کہتا ہوں مائک کے اوپر آ جا، آگے توجہ سے بات سمجھنی ہے. اب اس انگلی کو میں کہتا ہوں میرے سر کے اوپر آ جا، آگے. اب میں اس کو کہتا ہوں واپس پلٹ کے میرے کاندھے کے اوپر آ جا، آگے. اب یہ انگلی چل رہی ہے بغیر ٹانگوں کے. یہ انگلی سر پہ آ گئی، اس نے میری بات سن لی بغیر کانوں کے. یہ انگلی ہے نا، اس کو میں نے کہا سر پہ آ جا، آ گئی. اس نے میری بات سن لی بغیر کانوں کے. اس کو میں نے کہا چل کے کندھوں پہ آ جا، یہ اس وقت آ گئی بغیر ٹانگوں کے. اچھا یہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں میرے دل میں جو بات آتی ہے، جو ارادہ کرتا ہوں یہ وہی کرتی ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ بھی کریں گے تو ایسا ہوگا. میرے دل میں جو بات آتی ہے یہ وہی کرتی ہے. میں اس کو کہتا ہوں ادھر آ جا، یہ آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں ادھر آ جا، یہ آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں واپس چلی جا، یہ واپس چلی جاتی ہے. یہ انگلی کیا کر رہی ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ میرے دل میں جو بات آتی ہے میں جو کہتا ہوں وہ یہ کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ خود کچھ نہیں، اس کی جان مجھ میں ہے. اس کی جان مجھ میں ہے. میں اس کی جان ہوں. اگر میں نہ رہا تو یہ بھی نہیں رہے گی. اس کا قائم ہونا مجھ سے ہے. میں ہوں تو یہ انگلی ہے. میں کہتا ہوں تو یہ چلتی ہے. کیوں؟ اس کی جان میں ہوں. اس انگلی کی جان میں ہوں. جو اس کی جان ہوتا ہے وہ اس کو چاہے جدھر گھمائے. سورج مصطفیٰ کی جان، میرے مصطفیٰ کی جان. درختوں کے اندر مصطفیٰ کی جان، میرے مصطفیٰ. ایسے یہ انگلی خود کچھ نہیں ہے، میں ہوں تو یہ باقی بچتی ہے. اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ 14 طبقات کی جان ہے. مصطفیٰ جس کو چاہے جدھر گھما کے رکھ دے. مصطفیٰ چاہے پوری کائنات کو لے جائے. مصطفیٰ چاہے تو چاند کو بلائے وہ آ جاتا ہے. میرے مصطفیٰ چاہے تو سورج کو بلائے وہ آ جاتا ہے. میرے مصطفیٰ جو ہے وہ درختوں کو بلائیں تو جڑوں سمیت نکل کے حضور کے قدموں میں سجدے کرتے آ جاتے ہیں. مصطفیٰ 14 طبقات کی جان ہے. تو جو جس کی جان ہوتا ہے وہ جس کو اس کو چاہے جدھر گھمائے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے. حضور کے اشاروں سے چاند آتا ہے، حضور کے اشاروں سے سورج پلٹتا ہے، حضور کے اشاروں سے درخت جڑوں سمیت نکلتے ہیں کہ آپ میں پتھر کلمے پڑھتے ہیں. یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ ان سب چیزوں کی جان ہے. حضور کی وجہ سے یہ وجہ ہے تخلیق کائنات ہے. میرے مصطفیٰ ہے تو یہ کائنات ہے. اور پھر قیامت کے روز بھی قیامت حضور فرماتے ہیں قیامت کے روز بھی 2 کرسیاں لگی ہوگی. قیامت کے روز جب سارے پریشان ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا، اپنے ہی پسینوں میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے. اس دن محبوب فرماتے ہیں کہ اس دن بھی 2 کرسیاں لگی ہوگی. ایک کرسی خدا ہوگی اور دوسری کرسی مصطفیٰ. یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے. یہ شان صرف حضور کو ملی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پورے 14 طبقات کی جان ہے اور اسی سے یہ نظام چل رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، حالت تھی حضور
کا ظہور ہوا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو لمبے لمبے قد والی عورتیں میرے قریب آ گئی. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں مریم ہوں, میرے ساتھ آسیہ ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں یہ پیچھے اتنا زیادہ جو ہجوم ہے یہ کون ہے؟ تو یہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لانے لگے ہیں. ان کے استقبال کے لیے ہم ساتھ جنت میں جنتی حوروں کو ساتھ لے کے آئے تھے استقبال کے لیے. اب وہ ساتھ پورے سیدہ آمنہ کے گھر تشریف لاتی ہیں اور مریم علیہ السلام یہ بھی تشریف لاتی ہیں. حضور کا ظہور ہوتا ہے. نبی علیہ السلام جب دنیا پہ تشریف لاتے ہیں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ایک نور پھیلتا ہے, ایک نور ایک کرن ایسے پھوٹتی ہے. سیدہ فرماتی ہے کہ اتنا نور نکلتا ہے کہ ہم بیٹھے تو مکے میں تھے تو ہم نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا. اس نور کی روشنی سے ہم نے شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ لیا. ایسا نور ظاہر ہوا. اور پھر سیدہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے, ہم نے دیکھا چہرہ چمک رہا تھا. اچانک حضور غائب ہو گئے. ہم پریشان ہو گئے کہ وہ ابھی ابھی جس کی ولادت ہوئی وہ کہاں گیا. تو پوچھا گیا کہاں ہے. آواز آئی, سیدہ کی آواز آئی کہ محبوب تشریف لائے ہیں. ان کو اب مشرق کی سیر کروائی جا رہی ہے, ان کو ان کی سلطنت دکھائی جا رہی ہے. وہ جو پیدا ہوئے ہیں تو ان کو مشرق کی سیر کروائی جا رہی ہے. پھر حضور کو واپس لے, پھر آتی ہے کہ پھر ان کو مغرب کی سیر کروائی گئی. نبی علیہ السلام کو سیر کروائی گئی. حضور تشریف لائے اور سیدہ آمنہ کے گھر اجالے ہو گئے. سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں کس چیز کی روشنی ہوتی ہے. وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میری سوئی گم ہو گئی, میں ڈھونڈنے کے لیے گئی تو اندھیرا تھا. مل میری تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے. حضور مسکرائے, حضور کے مسکرانے سے اتنا نور پھوٹا کہ مجھے وہ گمی ہوئی سوئی مل گئی. آپ کے چہرے انور کی روشنی سے آپ کو اتنا آپ کا چہرہ چمکتا تھا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکراتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ حضور کے دندان مبارک سے اتنا نور نکلتا تھا کہ سامنے والے پہاڑ روشن ہو جایا کرتے تھے. یہ باتیں نہیں ہیں, یہ ان سے پوچھے جو اس وقت وہاں ہوا کرتے تھے. وہ ان کی قسمت اور یہ ہماری قسمت ہے. آج ہم یہاں بیٹھ کے حضور کی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو تم نے میرا زمانہ پا لیا. لیکن ساتھ مبارک ان کو ہو جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا, لیکن جب ان کو بتایا جائے گا کہ محبوب کی زلفیں ایسی تھی تو وہ فدا ہو جائے گا. وہ لوگ جنہوں نے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن وہ سنیں گے کہ واللیل زلفیں ایسی تھی, محبوب کا چمکتا چہرہ ایسا تھا, وہ تب بھی فدا ہونے کے لیے تیار رہیں گے. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہے اور جب تشریف لائے تو پوری دنیا میں اجالا ہو گیا, روشنیاں چھا گئی. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا. مصطفیٰ کی آمد کے چرچے ہوئے تو ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا. حضور کی آمد کی وجہ سے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا اور ایک مغرب میں لگایا گیا. سیدہ فرماتی ہے کہ ایک جھنڈا کعبے کی چھت کے اوپر لگایا گیا. آپ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے کعبے میں جو بت تھے عزا منات یہ خود گر گئے اور کانپتے ہوئے گر گئے. اور قریش کے سرداروں کے جتنے بھی جانور تھے اس وقت جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے تو سارے بول بول کے یہ کہتے تھے کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے وہ تشریف لے کے آوے. بہت سارے لوگوں نے گواہیاں دی کہ آج کائنات کا رنگ بدل گیا ہے. جانور بول بول کے بتاتے تھے کہ جس نبی کا ظہور ہونا تھا وہ نبی تشریف لا چکے ہیں. نبی علیہ السلام کی آمد کے لمحات
انہی وقت کے اندر ہے، یہی لمحات ہیں جن میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے تھے اس کائنات میں۔ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد، آنے کا مقصد، اس وقت محفل رکھنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ جب وہ لمحات ہیں تو ہم نبی علیہ السلام کی ذات مبارکات پہ درود شریف پڑھیں۔ اب وقت بالکل قریب ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے 15-20 منٹ تک انشاءاللہ یا 10-15 منٹ درود شریف بھی پڑھنا ہے، صراط السلام کھڑے ہو کے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک نعت شریف بھی پڑھنی ہے، وہ بھی اسی حوالہ سے ہے۔ تو یہ سارا آپ لوگوں کا کام ہے، اس میں میرا زیادہ کام نہیں ہوتا، آپ لوگوں کا کام ہے اور آپ نے یہ مل کے کرنا ہے تاکہ اس محفل میں اور خوبصورتی بڑھ جائے۔ تو آپ سارے جتنے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ ہاتھ بھر چکا ہے، محبت سے اب آپ سب نے بولنا ہے، آپ کی گونج آنی چاہیے، اب سستی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات کام پہنچے ہیں، سارے جو ہیں محبت سے بیٹھے، کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور سارے محبت سے پڑھیں گے، دیکھ نہ لگائیں، ایسے محفل کا ادب جو ہے وہ نہیں رہتا۔ تو خدا رہا ان چیزوں سے بچے، محبت سے بیٹھے، سب کا وقت ہے، سارے درود شریف پڑھ لیجیے، 11 درود شریف پڑھ لیجیے۔